صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام نے جو حق بیان کیا ہے اس میں سے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالی آج جو حق بیان ہوگا وہ حق بچہ ہے، کوچک ہے، یعنی جس کو چھوٹا کہا جائے. حق چھوٹوں کا حق کیا ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے بتایا ہے وہ ہے، یا معصومین نے بتایا ہے جو وہ ہے، یا جو ہم اپنی نظر میں رکھتے ہیں وہ ہے؟ آیا جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا جو معصومین نے بتایا ہے وہ صحیح ہے؟ سب سے پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں. حقاً علی المحسنین، کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 کا آخری حصہ اور آخری جز ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الصَّغِيرِ فَرَحْمَتُهُ وَتَسْقِيفُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَعَفْوُ عَنْهُ وَالسِّتْرُ عَلَيْهِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَالْمَعُونَةُ لَهُ وَالسِّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ والمدارات له وترك مماحقته فإن ذلك أدنى لرشده. امام نے بچے کے حق کے سلسلے میں کہ چھوٹوں کا حق کیا ہے، یعنی چھوٹے بچوں کا حق کیا ہے، ان کے سلسلے میں جو امام نے بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں کم سن و بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، یعنی بچوں کے ساتھ عاطفیت سے، محبت سے پیش آنا چاہیے اور اس کی پرورش کرو اور اس کو تعلیم دو. بچے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی پرورش کرو اور اس کو تعلیم دو. اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو بچوں کے ساتھ، اور ان کو تعلیم دو، نہ کہ ان کو اپنے جیسے جاہل انسان رکھ دے. کوشش کرے کہ آج کے دور میں بچے کے لیے، پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے ایک وقت کا کھانا نہ کھائے، لیکن بچے کو پڑھائی سے مت چھڑائے، کیونکہ جو زمانہ آنے والا ہے یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کا زمانہ ہے. اور بہرحال جو محبان اہل بیت ہیں، جو شیعان حیدر کرار ہیں، ان کا تعلق علم ہی سے ہے. ان کے رہبروں نے، یعنی خود امام علی علیہ السلام نے علم میں اس کمال پر، اس منزل پر فائز تھے کہ کوفے کے ممبر سے کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان سے کیا ہے چلے جائے، نیا تمہارے درمیان میں نہ رہے. یہ علم کی دلیل ہے، یہ علم ہے جو امام بتانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ علم سے ہونا چاہیے. علم کے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اسلام نے. لہذا علم، ہمارا تعلق علم سے ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ تعلیم بچوں کو اپنے کیا دیں، اچھی دیں. خود ہم اچھی تعلیم حاصل کریں اور بچوں کو بھی اس سے درگزر کرو. کس سے؟ برائیوں سے. اس کے ساتھ سختی سے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اسے لباس پہناؤ، یعنی لباس پہنانے سے مراد یہ ہے اچھا لباس پہناؤ. بچوں کو لباس پہناؤ، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، جو صاحب اولاد ہے خاص طور سے ان کے لیے، یا جو نہیں ہیں ان کے گھروں میں بچے تو بہرحال ہیں، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے. وہ جو ہم کرتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ہاتھ سے نکلے نہیں ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے. اگر ہم ان کے سامنے اچھے سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے، تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا. اس کی مدد کرو، کس کی؟ بچوں کی. اور اس کا بچگانہ حرکتوں پر پردہ ڈال دو.
بچے کبھی کبھی کچھ حرکتیں کرتے ہیں، کبھی شرارتی حرکتیں ہیں یا کبھی کوئی سی حرکتیں ہیں، لہٰذا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ بچے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس شرمندگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ بے احترامی پر اتر آتے ہیں، یا تو پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ بگڑ جاتے ہیں۔ ہماری نظر میں جو کہتے ہیں، ہماری زبانوں میں جو کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا۔ لہذا میرے عزیزوں، کوشش کرو کہ جو اس نے حرکت کیا ہے، کوئی نازیبا تھی یا کوئی شرارت تھی، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ یہ چیز توبہ کا باعث ہے۔ اس کی رعایت کرو اور اسے بھڑکاؤ نہیں، کیونکہ یہ بات اس کے رشد کے قریب ہے۔ یعنی بچے کو بھڑکاؤ نہیں، بچے کو سمجھاؤ کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہی بیٹا، کوئی بات نہیں، ہو گئی، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ اس کو جذباتی مت بناؤ، اس کو بھڑکاؤ نہیں۔ میں نے کہا ابھی کہ ایسا کوئی ہم نے اس سے بات کر دی یا ایسا اس کو کر دیا، لہذا یا تو وہ بد اخلاق نکل جائے گا یا تو پھر احترام اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، توبہ اور استغفار کی طرف اس کو لے کر جاؤ۔ لہذا ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ بچوں کا احترام کریں، ان کے حق کو پامال نہ کریں۔ معلوم ہے، سب سے پہلی بات ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بچوں کو اصلاً بچوں کو انسان ہی نہیں شمار کیا جاتا۔ آپ شاید ہو سکتا ہے میری بات جو ہے بری لگے میرے ناظرین محترم، لیکن مجھے معاف کریے گا، ہم لوگ بچوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں فرق ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ بچہ کون ہے، بڑا کون ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کبھی ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے زبان سے السلام علیکم بچے کے لیے نہیں نکلتا، جبکہ یہ متمنی رہتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے بچہ؟ ہمیں ادب سکھانا ہے، لیکن ہم خود اس کو سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ادب سکھائے۔ ہمیں ادب سکھانا ہے تو پہلے ہمیں اس منزل پر اترنا چاہیے، ہم بچوں کو سلام کریں۔ بچہ اٹھ رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بچے کو کہے کہ بچے تم سلام نہیں کیے صبح اٹھ کے، امی کو، پاپا کو، بھائی کو، بہن کو، فلاں کو، ڈیڈی، یہ وہ نہیں۔ ہم اٹھے اور بچہ اٹھے، سب سے پہلے ہم بچے کو سلام کریں۔ جب ہم سلام کرنا شروع کر دیں گے بچے کو، بچہ خود بخود سلام کرنا شروع کر دے گا۔ اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے یا مدرسے سے آیا ہے یا بچہ راستے میں مل رہا ہے تو یہ توقع مت رکھے، ارے بیٹا تم نے سلام نہیں کیا، ارے بیٹا سلام کرو، ارے اللہ نے کہا بیٹا بہت گندہ ہو گیا، اس نے سلام نہیں کیا، مجھے دیکھا۔ ارے تو آپ کون سے اچھے ہو گئے؟ آپ نے بھی تو وہی کام کیا، آپ سلام کر لیتے۔ سلام میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ احترام یہ ہے کہ بچوں کو انسان سمجھے، لہذا ہم اقدام کر لیں۔ ہم جب کریں گے تو بچہ خود بخود وہ سیکھے گا کہ نہیں، سلام میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کون پہلے سلام کرے، جس کو جو پہلے دکھ جائے اس کو سلام کرے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت خراب چیز ہے کہ ہم بچے کو یہ ساری چیزوں کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بچہ یہ ہمارے ساتھ کرے۔ بہرحال لہٰذا ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے چند چیزیں اس کے اوپر بتائی ہیں، اس کو ہم غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کے حق کو ادا کریں، جو بچے کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے کم شمار نہ کریں۔ اس کی منزلت کو ایسا نہیں ہے کہ کم شمار کریں، یعنی جہاں بھی اس کو دیکھیں کوشش کریں اس کو سلام کریں، اس کا احترام کریں، اس کے لیے جو ہے جگہ بنا کے اس کو بھی اپنے پاس بٹھائیں، یہاں بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ۔ آج اگر ہم ایسا کریں گے تو کل یہ بچہ ہمارے لیے جگہ بنائے گا، یہ ہم کو جگہ اٹھ کے دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ نہیں، جہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، پھر وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، کسی کو جگہ نہیں دینا، کیونکہ ہم نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے نا بچے کے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو جگہ، پھر بعد میں جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے، ارے بچہ ہاتھ سے نکل گیا، نکالا کس نے ہے؟ ہم ہی نے تو۔ خیر، اس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوں۔ لہٰذا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے یا مدرسے سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی، یا اسکول جاتا ہے یا اسکول سے آتا ہے، ویسا رویہ کریں، اختیار کریں جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم ایک فیملی میں رہ رہے ہو اور ایک ساتھ مل کر رہ رہے ہو تو نہ اس میں کوئی بچہ ہے اور نہ کوئی بزرگ ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، لہذا سب کو ایک جیسا شمار کرنا چاہیے، یعنی سب کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو ہے سماج میں، ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم بزرگوں کا احترام کرتے لیکن بچوں کا ادب نہیں کرتے، جبکہ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا ادب کرو
ان کا احترام کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیک اعمال تم سے زیادہ ہیں. اور چھوٹوں کا لحاظ رکھو، چھوٹوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا ادب کرو، بچوں کا ادب کرو، اس لیے کہ ان کے گناہ تم سے کم ہے. ہمارے یہاں اس کے برعکس، نہ ہم بڑوں کا احترام کریں گے نہ چھوٹوں کا ادب کریں گے. ان سے جس طریقے سے جب ایک فیملی میں، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں جس طریقے سے تم ایک فیملی میں رہ کر بزرگوں کا ادب کر رہے ہو، ان سے جھوٹ نہیں بول رہے ہو، ایسے ہی تمہیں بچوں کے ساتھ کرنا ہے. بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر ہم نے بچوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو وہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ سیکھ رہے ہیں، پھر وہ آئندہ چل کر ہمارے ساتھ کریں گے. ایک بات. دوسری بات، ان سے جھوٹ نہ بولے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو وعدہ کریں، جس طریقے سے ہم بڑوں سے وعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو بچوں سے وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر ہم واقعاً ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا سماج، معاشرہ اچھا ہو جائے گا. بچوں سے ادب سے پیش آئے، غصے سے ہر وقت پیش نہ آئے. اور یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے بچوں کی اہانت کریں، بچوں کے ساتھ جو ہے بے ادبی کریں، بچوں کی بے احترامی کریں اور بچوں کو گالی دیں. جس طریقے سے آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں ویسے بچوں کا کریں. جس طریقے سے آپ بزرگوں کو گالی گلوچ نہیں کرتے ویسے ہی بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر جب بھی سماج اور معاشرے میں بچوں کو دیکھتے تھے سلام کرتے تھے، وہ چھوٹا اور بڑا نہیں امید رکھتے تھے. یہ کیا ہے ایسا کرنا؟ اور جب یہ دیکھتے تھے کوئی بزرگ ہے بچے کو سلام نہیں کرتا، اس کو پیغمبر سکھاتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام احمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول سماج اور معاشرے میں کسی بڑے کو دیکھتے تھے اور بچے کو وہ سلام نہیں کر رہا ہے تو اس کو کہتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ تم بچوں کو بھی کیا کرو؟ سلام کرو. امام فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ بڑا ہونے لگے اور اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم وہ چیز مہیا کریں، کوشش کریں کہ وہ چیز ہم اس کے لیے کہیں. کیونکہ رسول اسلام جو ہے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اسلام نماز پڑھ رہے تھے. یسمع، تو کانا، امام فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمع صوت الصبی وہو یبکی. رسول نماز پڑھ رہے تھے، اچانک سے بچے کی گریہ اور رونے کی آواز سنائی تھی. رسول نے جلدی سے نماز کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے باہر تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے تو اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اتنی جلدی نہ دیکھا. رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، شاید وہ بچہ یا ماں کے ذریعے سے اذیت ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، کیوں رو رہا ہے. یعنی احترام یہ ہے، رسول بتا رہے ہیں بچوں کا احترام یہ ہے. دیکھیے آپ، ہمارے رسول اور امام نے جو سکھایا ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اپنے مرضی سے نہیں کرنا ہے. روتا ہے رونے دو، ارے ہم سے کیا لینا دینا. یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارے یہاں سب مذاہب میں. ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب یہ تو اللہ بتائے گا کہ ہم سے کیا مطلب. اللہ نے فروع دین میں ایک جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھا ہے کہ نیکیوں کی طرف دعوت دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. لہذا یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. لوگوں نے کہا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفَّفُ الصَّلَاةَ وَتَصِيرُ إِلَيْهِ إِمَامًا. پیغمبر نماز کو اتنی جلدی پڑھ ڈالا کہ کبھی اس کے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، رسول احترام بتا رہے ہیں بچے کا کہ کیا احترام ہے اور ہم کس طریقے سے اس کا احترام کریں یہ ہم خود جانتے ہیں، یہ ہمارا ظرف جانتا ہے. لہذا دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، بچوں کو کیا کریں؟ ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. جو ہم اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہ ہم بچوں کے ساتھ کریں. اگر ہم یقیناً ایسا کریں گے تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بلندی کی طرف جائے گا. ایک مرتبہ کیا ہوا، سنیے بچوں کے احترام کے سلسلے میں. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اسلام ایک بچے کو گودی میں لیے ہوئے تھے. تو بچے نے رسول اسلام بچہ ہے بالآخر اس کو نہیں سمجھ میں ہے، تو اس کے ذریعے سے رسول اسلام کا لباس کیا ہو گیا؟ گیلا ہو گیا. جب رسول اسلام کا لباس گیلا ہو گیا تو اس کی ماں نے دیکھا، اس نے رسول کے گودی سے بچے کو چھین لیا. رسول نے اس کی ماں سے کہا جو تم نے ایسا کیا ہے نا، یعنی چھینا ہے بچے کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہے کیوں؟ ابھی میں گھر جاؤں گا، اس لباس کو دھو لوں گا، یہ لباس سوکھ جائے گا، یہ لباس پاک ہو جائے گا، یہ لباس اچھا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. لیکن جو تم نے اس بچے کے ساتھ بے احترامی کی ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس کو تم پورا نہیں کر سکتی. لہٰذا رسول اسلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، بچوں کو جھڑکو نہیں،
بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. لہذا ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے، چلو کیا کر دیا پتہ نہیں تم نے، جو ہے تم تمیز نہیں ہے، تمہارے اندر شعور نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو، بچوں کی عقل کو اپنے عقل کے برابر سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، وہ بچہ ہے، ہم بھی اسی منزل پر تھے تو وہی حرکتیں کرتے تھے. لہٰذا یہ مت سوچے، کبھی جو ہے گھر میں دیکھیے پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ اکبر نہ پوچھیے، چیخ پکار، تمہیں پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تمہیں یاد نہیں ہو رہا ہے. جب آپ اس منزل پر تھے تو آپ کو کیا ہو رہا تھا؟ اب وہ جھڑک گیا. جو بچے کو جھڑکیں گے، بدتمیزی سے کلام کریں گے تو وہ پھر اس کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے، اس کا احترام، جو آپ کا احترام تھا اس کے دل سے نکلتا چلا جائے گا. لہٰذا محبت، پیار اور جتنا نرمی سے آپ پیش آئیں گے اتنا سیرت معصومین ہے. ورنہ خود آپ اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنے ملے گا. لہذا جب بیٹھے، کہاں پہ، کھانے پہ بیٹھے تو احترام سے، جس طریقے سے آپ اپنے پلیٹ میں نکالیں ویسے بچے کے پلیٹ میں نکالیں. ہاں، اتنا نہیں کہ مطلب جتنا آپ کھا رہے ہو اتنا بچے کو نکال دیں تاکہ برباد ہو، ایسے نہیں. بچے کو ادب سے، جو آپ خواہش کرتے ہیں نکالنے کی اچھے سے، ویسے اچھے طریقے سے آپ بچے کو نکالیں، قاعدے سے. اور ایک مرتبہ رسول اسلام گئے، کہاں پہ، دعوت پہ گئے، کسی کے یہاں مہمانی میں گئے تو رسول اسلام کے پاس کچھ پھل آئے رکھنے کے لیے، رکھے گئے، کچھ مٹھائی رکھی گئی. رسول نے پھل اور مٹھائی کو لیا. یہ چیز ہمارے یہاں دیکھیے بہت ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو دینے سے پہلے ایسا نہ کرو، رکھ دو، ارے مت نچو. سب سے پہلے بزرگوں کو دیتے ہیں ہم لوگ، ارے یہ لیجیے، آپ لیجیے، آپ لیجیے، آپ لیجیے، اور بچے کو بعد میں. رسول اسلام نے کیا کیا، اس میں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بچوں کو بلایا، بچوں کو دیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا، پہلے تو ہم لوگ، کہا نہیں، پہلے ان بچوں کو دیا جائے. ہم اپنے دل کو سمجھا سکتے ہیں لیکن ان بچوں کو نہیں. لہذا عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ سیرت پر اگر ہم یقیناً اگر سیرت رسول اور سیرت ائمہ پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، ورنہ دوزخ بنا ہوا رکھا ہے روزانہ. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یقیناً اس منزل پر فائز ہو جس پر ہم امید رکھتے ہیں، تو پہلے ہمیں ایسا بننا ہوگا، پہلے ہمیں اچھا بننا ہوگا، پہلے ہمیں با اخلاق بننا ہوگا، تب ہمارے بچے بنیں گے. اگر ہم ایسا نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کبھی ایسے نہیں ہوں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی دیکھیں ان کا احترام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا احترام کو بھول جائیں اور بعد میں یہ ہو کہ اللہ یہ کیا ہوا، ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا. ایک دم نہیں. جب ہم ان کا احترام کریں گے، جب ہم ان کی طرف راغب ہوں گے، اور جیسے جیسے بچہ باشعور ہوتا چلا جائے اس کو ویسے ترغیب دلاتے چلے جائیے. بچے کو جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، بچے کو کوشش کریے، بچے کو بھی اٹھائیے، بچے کو بھی لے کر جائیے، نماز کے لیے کر جائیے. صدقہ آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے بجائے بچے سے دلوانا شروع کریے. یقیناً جب آپ معصومین کی بات بتا رہے ہیں، جب آپ بچے سے صدقہ دلوائیں گے تو آپ کا بچہ کبھی چور نہیں نکلے گا، آپ کا بچہ کبھی کنجوس نہیں نکلے گا. کیوں نہ نکلے گا؟ کیونکہ وہ بچپن سے عطا کرنا جانتا ہے. بچپن سے وہ کیا کر رہا ہے؟ عطا کر رہا ہے. اور ہم کیا ہے، ہم اس کو بڑے ہونے کے بعد سکھاتے ہیں، بیٹا جا فقیر کو دیا کرو، فقیر کو یہ کیا کرو. ارے جس ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں اس ہاتھ سے بچے کو دیجیے. معلوم ہے آپ کو، جناب عباس علیہ السلام کی ماں بچپن میں پیسہ پاتی تھی اور اس میں سے فقیر کو دیا کرتی تھی، یا فقیر کہتا ہے کہ میں نے خود جو ہے وہ فقیر روایت کیا، مجھے کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے ورنہ ہم بتاتے آپ کو. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ جب جناب عباس علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ میں آتا تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں ان کے. آپ سوچیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا پھر بچے کس منزل پر گئے. دق الباب کرے تو سب سے پہلے بیوی جاتی تھی صدقہ دینے کے لیے، جو پاتی تھی پیسہ وہ صدقے میں دے دیتی تھی، وہ فقیر کو، غریب کو دے دیتی تھی. ایک مرتبہ بیوی مریض ہو گئی. کیا ہوا؟ بیوی مریض ہو گئی. جب بیوی مریض ہو گئی نا تو معلوم ہے فقیر آیا، دق الباب کیا. ان کے والد نے گئے فقیر کو جو بھی تھا وہ دے کر چلے آئے. جیسے ہمارے یہاں پہلے بزرگ پرانے زمانے میں
آٹا دے دیا کرتے تھے. ابھی آٹا واٹا کا رواج اتنا نہیں ہے آٹا چاول کا. تو ویسے ہی آٹا دے دیا اور جب دے کر چلنے لگے تو پوچھا یہ بتائیے وہ بچی کہاں ہے جو روز آ کر دیتی تھی صدقہ, ہم کو دیتی تھی, خیرات دیتی تھی, آٹا دیتی تھی. بولے وہ بچی مریض ہے. فقیر جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب وہ بچی آتی تھی اس آٹے کے ساتھ پیسہ بھی دیا کرتی تھی, اس آٹے کے ساتھ پیسہ بھی دیا کرتی تھی. اب جب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اندر تشریف لائے, سر پر دست شفقت پھیرا اور پوچھا بیٹا تم ایسا کرتی تھی؟ فقیر تم کو آج یاد کر رہا تھا, تم آج بیمار ہو, طبیعت صحیح نہیں تمہاری, تم آٹے کے ساتھ پیسہ کہاں پاتی تھی؟ کہا بابا جو آپ ہم کو دیتے تھے نا سورہ یاد کرنے کے اوپر, جو ہم سورہ یاد کرتے تھے اور آپ ہم کو پیسہ دیتے تھے وہ ہم اس فقیر کو دیا کرتے تھے. جب ماں انفاق کرنے والی ہوگی تو واقعاً بیٹا ابوالفضل عباس جیسا ہوگا. بچپن میں یہ ماں کا عالم ہے تو بیٹا تو باب الحوائج بنے گا ہی بنے گا. جب ماں اچھی ہوتی ہے, ماں با کردار ہوتی ہے, ماں صاحب کردار ہو تو بچہ بلندی کی منزل پر فائز ہوتا ہے کہ پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے احترام کرنے کے اوپر. عزیزوں ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے بچے اچھی منزل پر فائز ہوں گے. جب ہم ہی ایسا نہ کریں گے تو پھر ہمارے بچے اچھا کرنے والے نہیں ہیں. لہٰذا کوشش یہ کریں جتنا ہو سکے بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. جب ہم اچھے سے پیش آئیں گے تو ہمارا خود بخود گھر اچھا ہوتا چلا جائے گا. پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے, ہمارا بچہ ویسا ہے, ہمارا بچہ فلاں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا, ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے. ہم جو کردار سکھائیں گے بچہ ہمارا وہی سیکھے گا. ہم جیسا کریں گے بچہ ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.